جو بجٹ ہے اس حوالے سے سب کو بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بجٹ عوام دوست ہوگا، بجٹ میں ریلیف دیا جائے گا اور اس وقت عوام کو واقعی ریلیف کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو کامران صاحب کتنا خوش آئند بجٹ ہوگا؟ دیکھیے، اگر ہم اپنی توجہ جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کے بجائے بجٹ پہ اور غریب کی حالت کو بہتر بنانے پہ لگائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ اپنے مخالفین پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان کو خراب کرنے میں، ان کے اوپر کیسز بنوانے میں، یا جس طرح سے بھی۔ یہ صرف اس حکومت کے حوالے سے یا پچھلی حکومت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ 75 سالوں سے یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم بجائے اس پہ توجہ دیں، ہماری توانائیاں جو ہے وہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہاں کہ لوگوں کی حالت بہتر ہو۔ وہ ہم خود بخود پولیٹیکلی بھی جو ہے نا وہ گرو کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے نتائج جو ہے وہ اچھے ہوں گے۔ اب یہ بجٹ دو وجوہات کی بنا پہ اچھا ہو سکتا ہے۔ شاید ایک سال تو یہ ہے کہ ایک سال گزشتہ ایک سال میں ہم لوگوں کو اتنی ریلیف نہیں دے پائے، اور دوسرا ہم اس کو وہ کمپنسیشن جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کمپنسیٹ کر دیں۔ دوسرا جو ہے نا ایک اور اس کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ چونکہ الیکشن کا سال ہے انشاءاللہ، تو الیکشن کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہو وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو ریلیف دے، اور اس میں ریلیف دی جائے گی۔ پیٹرول کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا، دوسری چیزوں کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے، تو یہ ریلیف جو ہے نا وہ آپ کو اس بجٹ میں نظر آئے گی 30 جون کے مہینے میں انشاءاللہ۔ یہ بھی بزدار صاحب نے جو سیاست ہی چھوڑ دی، تو یہ سیاست پہ بہت بڑا احسان کر دیا نا انہوں نے۔ ویسے دیکھیے، پاکستان کیسا ملک ہے کہ ایک پارٹی کسی بھی شخص کو ایک بہت بڑے صوبے کی، بلکہ سب سے بڑے آبادی کے حوالے سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنائے، اور جب اس پارٹی پہ سخت وقت آئے وہ تو یا تو سیاست چھوڑ دے یا پارٹی چھوڑ دے۔ تو یہ ہمارا کتنا جو نا ہم کردار والے لوگ ہیں، یہ کردار کہیں اور دوسرے ملک میں پایا جاتا ہے۔ پارٹی کو ناراض اصل میں انہوں نے کیا یہ 9 مئی کے واقعے سے۔ 9 مئی کا واقعہ جو نا یہ اسی طرح سے ہے جیسے امریکہ کے لیے جو نا 9/11 کا واقعہ۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پاکستان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا تھا، اور یہ پارٹی چھوڑنے کی وجہ جو ہے بنیادی طور پہ یہی واقعہ بنا ہے۔ اس کو انہوں نے مس جج کیا ہے، مس اسیس کیا ہے، اور ایک اپنی پارٹی کی، اس کو آپ خودکشی کہہ لیجئے، خودکش حملہ تھا اپنے آپ پہ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے کوئی نتائج ایسے نکلیں گے جس کے نتیجے میں کوئی کو ہو جائے گا، اور کو کے نتیجے میں ان کو کوئی امام خمینی کی طرح جو ہے نا وہ لا کے بٹھا دیں گے ان کو ایز اے پرائم منسٹر، یا کوئی کیئر ٹیکر اگر بیچ میں سیٹ اپ آیا بھی تو اس کے نتیجے میں فوراً یہ آ جائیں گے اور پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ یہ ان سے اندازوں کی بہت بڑی غلطی ہوئی، اور انہوں نے ایک ایسے ادارے میں جو کہ ہمارے دفاع کا ذمہ دار ہے اس کے اندر خرابی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی، جو ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ یہ الیکشن جب بھی ہوں گے اکتوبر نومبر میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید تھوڑے لیٹ ہو جائیں گے، چلے اکتوبر نومبر میں ہوں یا جب بھی ہوں، تو کیا کوئی سیاسی جماعت آپ کو لگتا ہے کہ سادہ اکثریت حاصل کر پائے گی آئندہ آنے والے انتخابات میں؟ میرا خیال ہے ہنگ پارلیمنٹ وجود میں آئے گی اس کے نتیجے میں۔ شاید کسی کے پاس واضح اکثریت نہیں ہوگی، اور پھر جو نا وہ 2 4 5 پارٹیوں کو مل کے وہ گورنمنٹ بنانی پڑے گی، یا ایک صورت اگر یہ ہو سکتی ہے کہ اتحاد کی صورت میں الیکشن لڑا جائے، جیسے پی ڈی ایم ہے یا پی ڈی ایم کے ساتھ الائز ہیں، یہ اگر اکٹھا مل کے الیکشن لڑتے ہیں اور اس کے مقابلے میں بھی کوئی اسی طرح سے کوئی اتحاد بنتا ہے، تو پھر ممکنہ طور پہ جو ہے وہ پارٹیز یا وہ الائنس جو ہے نا وہ گورنمنٹ بنا پائیں گے۔ ادروائز اگر پارٹیوں نے اپنے اپنے طور پہ الیکشن لڑا تو پھر ہنگ پارلیمنٹ ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ انتظار تھا نا، چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں۔ قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا، سب میں ہے شیر جیسی لہر، ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ۔ لڑکھڑانا نہیں ہے، کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے۔ ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب، کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب۔ خوش رہو پاکستان، خوش رہو پاکستان، بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔